ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے دونوں خانہ کعبہ کی دیواریں چن رہے تھے، یہ تاریخ بتائی جا رہی ہے آپ کو خانہ کعبہ کی، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی باپ بیٹے دونوں نے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، بے شک تو ہی خدمتوں کو قبول کرنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے۔ دیکھیے، عبادت کرنا اپنی جگہ اور عبادت کی قبولیت ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت کو قبول کر لے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑی بہت جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور قبول کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں اس ذرائع کو ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں جو بعین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی۔ پھر اگلی دعا کیا کہ انہوں نے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو تو فرما بردار بنا کر رکھ اپنا۔ یہ توفیق الہی، اللہ کی ہی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے آپ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ورنہ آپ جیسے ہزاروں لوگ اسی شہر میں سو رہے ہیں، بغیر اللہ کی توفیق اور بغیر اس کی مدد سے ہم اور آپ یہاں نہیں آئے، اور جو کچھ بھی تھوڑی بہت آپ عبادت کر لیتے ہیں، نیکی کر لیتے ہیں، یہ بھی محض اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو دنیا بٹور رہے ہوتے آپ یا سو رہے ہوتے آپ۔ یہ صرف اللہ کی توفیق ہے۔ دیکھیے، انبیاء ہیں، نبی ہیں یہ، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے مسلمان بنا کے رکھنا۔ ہم لوگ تو مسلمان بنائے ہیں آلریڈی، پیدا ہی ہوئے مسلمان گھرانے میں۔ یہ مطلب نہیں ہے مسلمان ہونے کا، مسلمان ہونے کا لفظی معنی مراد ہے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار۔ ایک حکم اللہ کا آ جائے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے، ہر کام کو چھوڑ کے پہلے نماز، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے، اور ہم اور آپ ہیں کہ اپنے بستر پہ سو رہے ہیں۔ گویا اللہ کی توفیق ہمیں نہیں مل رہی ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری آپ کی۔ یہ اللہ کی توفیق جسے مل جائے وہ اٹھ کر کے عبادت کر لے اور اپنی آخرت بنا لے، نہیں تو سدا جہنم میں جانے کے لیے تیار رہیں۔ باپ بیٹے دعا کر رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، یہی نہیں کہ صرف ہمارے دونوں باپ بیٹے کو ہی فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت کو تو فرما بردار بنا کے رکھنا ہے اللہ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ تو اپنی عبادت کے طور طریقے ہمیں بتا دے، تُب عَلَيْنَا، ہماری توبہ کو تو قبول کر لے، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ایک تیسری دعا کی اسی وقت، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ ہماری اولاد میں ایک رسول بنا کر بھیجنا۔ آنے والی نسل کے لیے بھی انتظام کر رہے ہیں، باپ ہے نا، رحم دل ہے، باپ ہے ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے، وہی اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہماری ذریت میں تو ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں کے سامنے آیتیں تلاوتیں کر کر کے سنائے، ویعلمہم، کتاب کی علم کتاب کا سکھائے، حکمت سکھائے، دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم ہماری اولاد کو بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو گناہوں سے صاف ستھرا کرے، یعنی گناہوں سے صاف ستھرا کرنے کا طریقہ بتائے۔ اے اللہ تو رسول بھیجنا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، میری امت میری اولاد کی حفاظت کرنا، رسول بھیجنا اس میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ میں دعائے خلیل ہوں، میں دعائے خلیل ہوں۔ حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اللہ نے قبول کی اور مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ اس نسل میں تو صرف اللہ کے رسول آخری رسول ہی ہوئے نا، یہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ان کے بیٹے نے کہ ہماری اولاد میں، ہماری ذریات کے اندر ایک رسول بھیجنا جو کتاب پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سمجھائے، بتائے، علم و حکمت سکھائے، گناہوں سے پاک صاف کرے، طریقہ بتائے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ کے رسول کو رسول بنا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا۔
جو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں قرآن و حکمت سکھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اپنے بارے میں دعائے خلیل ہوں، ابراہیم کی دعا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین ابراہیمی جو اسلام ہے نا، وہ دین ابراہیمی ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ کہ اس سے تو صرف بیوقوف لوگ ہی نکل سکتے، بھاگ سکتے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند انسان جو ہوگا وہ دین ابراہیمی پر قائم ہونا پسند کرے گا، کیونکہ دین ابراہیمی بیائے نہیں، آپ کی فطرت کے مطابق ہے، آپ کی چاہت کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ادیان ہیں، جو بھی مذاہب ہیں دنیا میں، وہ انسان کے فطرت سے میل نہیں کھاتے۔ مثال کے طور پر، بات لمبی ہو جاتی ہے، میں بولنا نہیں چاہتا لیکن بتا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جینی مذہب کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ اس مذہب کے اندر سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو شادی بیاہ نہ کرے اور اپنے آپ کو سیدھا لگا دے ایشور بھکتی میں۔ چنانچہ آپ ان کے مندروں میں چلے جائیے، بچپنے سے بہت سی لڑکیاں اور بچپنے سے بہت سے لڑکے پڑے رہتے ہیں وہاں پہ بغیر شادی شدہ کے، بڑے بڑے لوگ۔ پھر وہ جوان ہوتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر ساری برائی اسی کے اندر ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ نہ کرے اور دن بھر عبادت کرے، آپ کی فطرت اس کو پسند کرے کہ ایک نہ ایک دن ابال آئے گا جسم میں اور سارا گناہ ہو جائے گا۔ یہی چیز بے نہیں عیسائی کے اندر ہے۔ عیسائی کے گرجا گھروں میں کبھی جا کے دیکھ لیجئے گا آپ، ان کی 10 لڑکیاں پڑی رہتی ہیں کنواری، اس میں ان کے ماں باپ چڑھانا چڑھا دیتے، مطلب دے دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکیاں ہمیشہ کنواری رہتی ہیں، اور ان کے کئی ایسے ہیں جو جتنے پادری ہوتے ہیں نا ان کے مولانا، وہ غیر شادی شدہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کی یہاں بھی خلاف فطرت یہ قانون ہے، عبادت گزاری ہے، جس کی وجہ سے آج وہ پوری قوم گناہوں میں لتھڑی ہوئی۔ کئی قوانین ایسے ہیں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب دنیا کے اندر، اس کے اندر جو اسلام کے فطرت سے میل جول نہیں کھاتے۔ اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر آپ کی فطرت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا جو آپ کی چاہت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دین ابراہیمی سے تو بیوقوف آدمی ہی نکل سکتا ہے، یا بیوقوف آدمی ہی دلچسپی نہیں رکھ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس دین کو دنیا کے لیے پسند کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یہی لوگ جو اس دین پر چلیں گے یہی اچھے اور نیک ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت ابراہیم سے اسلم، مسلمان ہو جاؤ اپنے رب کے لیے، مطلب فرما بردار ہو جاؤ، لفظی معنی۔ بیٹے کو ذبح کرنے کا جب وقت آیا تھا نا، کہا تھا اسلم، مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ فرما بردار، ہر مسلمان فرما بردار ہوتا ہے اللہ کا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور نافرمان ہیں، تو دراصل ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ابراہیم سے کہا اسلم، مسلمان ہو جا، یعنی بیٹے کی جھوڑی پہ، گلے پہ چھڑی چلا قربانی کر۔ اور پھر اسی واقعے کو ایک تیسرے پارے میں، ایک دوسرے پارے میں اللہ نے بیان فرمایا فلما اسلم، جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی فرما بردار ہو گئے، وَطَلَّهَ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی پیشانی کو زمین پہ لٹا دیا قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آسمان سے آواز لگائی، اے ابراہیم کیا کر رہے ہو، ٹھہر جاؤ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کہہ رہا ہو، ایک دوسرے پارے میں یہ آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فدیہ بھیجا جنت سے قربانی کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا کام، اتنا بڑا کام کہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم پر زمین پہ لٹا دیا اور قربانی کر دیا۔ منظر کچھ اس قسم کا ہے جیسے کسی کو یقین ہی نہیں تھا ایسا ہو سکے گا، اور واقعی دنیا والوں کو یقین نہیں ہوگا، اللہ تو خیر جانتا تھا، لیکن انداز اللہ کا ایسا ہے یہاں پہ جیسے اتنا بڑا امتحان کے لیے کامیاب ہو گیا۔ ہم نے آواز لگا دی، ٹھہر جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جنت سے بھیجا میڈا کو کہ لو اس کو ہٹاؤ، اس کی جگہ اس کو قربان کرو، پاس ہو گئے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کو سمجھنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، مکمل فرما بردار،
اللہ نے جو کہا وہ مانا، کبھی سوچا تک نہیں۔ بہرحال یہ اس وقت کا منظر تھا۔ بہرحال آئیے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا، صورت مدنی ہے، مدینے میں جو یہودی لوگ تھے یا اس وقت جتنے بھی یہودی لوگ تھے یا عیسائی لوگ تھے، وہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ابراہیم، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ابراہیم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے دعوے دار سارے لوگ ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے باپ ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں۔ ابراہیم کو ماننے والے پورا عرب مشرک بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے پورا یہودی بھی تھا، سارے عیسائی بھی تھے، اور بیچ میں یہ قوم ایک ابھر رہی تھی مسلمان، جن کو یہ دعویٰ تھا کہ دراصل ابراہیم کے دین پر ہم ہیں۔ اللہ نے اسی زمانے میں فیصلہ کر دیا۔ سنیے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ یعقوب، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے یعقوب کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی، بیٹے اللہ نے تیرے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، دین ابراہیمی کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر، یعنی مرتے دم تک مسلمان رہنا، اس دین پر قائم رہنا۔ اب اللہ جواب دے رہا ان یہودیوں کو، ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ حاضر تھے؟ آج جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہہ رہا ہے وہ عیسائی تھے، اور مشرکین عرب کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری طرح عبادت گزارتے، ان کا دین تھا۔ اللہ فرما رہا ہے اذ حضر یعقوب، کیا تم لوگ حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے، جب وہ مرنے لگے تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اس وقت کا منظر اللہ بیان کر رہا ہے، اذ قال لبنی، جب یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو بلا کر کہا تھا مرتے وقت، ما تعبدون من دون اللہ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے 12 بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس وقت تم لوگ حاضر تھے کیا؟ جواب تو جو ان لوگوں نے دیا 12 نے، وہی تمہارا جواب ہونا چاہیے۔ اللہ جواب دے رہا ہے، قالو، 12 بیٹوں نے کہا تھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ داداؤں کے معبود کی، ابراہیم اسماعیل ان کے باپ دادا یعقوب علیہ السلام کے، اور اسحاق کے باپ دادا کی، اسحاق کے معبود کی۔ وہ معبود کون ہے؟ الہ واحدہ، وہ ایک اللہ۔ تمام بیٹوں نے کہا ہم آپ کے رب، آپ کے باپ دادا، کون تھے باپ دادا یعقوب علیہ السلام کے؟ اسحاق علیہ السلام، 2 بیٹے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، دونوں کے معبود کون تھے؟ اللہ۔ تو آپ کا معبود کون ہے؟ وہی اللہ۔ آپ کے باپ داداؤں کا معبود کون ہے؟ وہی اللہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اقرار کیا تھا 12 بیٹوں نے، ایک توحید، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کیا تھا نا سارے بیٹوں نے۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم یہودی شرک کر رہے تھے تمہاری طرح سے، نبی کو بیٹا بنا کے رکھا تھا۔ عیسائی کہہ رہا ہے عیسائی، انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، برابر کر دیا۔ کیا مشرک تھے؟ اور مشرکین تو کہہ ہی رہے تھے کہ وہ ہماری طرح ہی تھے۔ کیا تم لوگ حاضر تھے اس ٹائم؟ اللہ نے فرمایا جھگڑنے کی بات نہیں ہے، تلک امت قد خلت لها ما کسبت، وہ امت گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے حصے میں ہے، جو نیکیاں کی وہ ان کو ملیں گی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم پوچھے نہیں جاؤ گے ان کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ یہی قانون ہمارے آپ کے لیے، کہ ہم اس پھیرے میں نہ پڑیں کہ ہمارے باپ دادا ماں دادی کہاں ہے، جنت میں کہ جہنم میں۔ یہ ہم سب کے لیے قانون ہے، یہ کبھی نہ سوچیے گا، نہ اس پہ دماغ لگائیے، نہ اس پہ بحث کریے۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت، وہ امت گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ پائیں گے، نیکی کی ہوگی جزا پائیں گے، بدی کی ہوگی گناہ پائیں گے۔ آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہیں تو کیوں نہیں جواب، آپ کو جواب دینا ہے کیا اس کو؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے۔ فرمایا اللہ نے لکم ما کسبتم،
تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تم ایک دوسرے کے بارے میں پوچھے نہیں جاؤ گے۔ اللہ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، دوسرے کے گناہوں کا بوجھ دوسرے کندھے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ آپ گناہ کرو گے، آپ کے کندھے پہ آئے گا، وہ کریں گے، وہ بیٹا کرے باپ پہ نہیں جائے گا، باپ کرے بیٹا پہ نہیں آ سکتا۔ جو آپ کرو گے وہ آپ بھرو گے، جو نیکیاں آپ کرو گے وہ آپ کو ہی ملے گی، آپ سے نکل کے دوسرے کھاتے میں نہیں جا سکتی ہے۔ آپ نیکی کرو باپ کو مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کھانا کھاؤ پیٹ میرا بھر جائے، یہ کہاں کا فلسفہ؟ دیکھیے آج کل جو قرآن خوانی وغیرہ جو ہوتا ہے نا کہ صاحب قرآن خوانی کرا دیتے ہیں ثواب مل جائے گا، اب قرآن ہم پڑھیں گے ثواب ان کو مل جائے گا، نماز ہم پڑھیں گے اور ثواب مل جائے گا ابا امی کو؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تم کرو گے تمہارا ہے، جو وہ کریں گے وہ ان کا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی اپنی زندگی میں۔ قرآن صاف صاف بتا رہا ہے آپ کا عمل آپ کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ۔ لیکن آج کل لوگوں نے دھندا بنا لیا دین کو۔ یہی شعبان کا مہینہ پچھلا مہینہ گزرا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو، بچوں کو، طالب علموں کو دیکھا ہوگا قرآن بغل میں دبائے ہوئے گھر گھر جا رہے ہیں۔ ان کے گھر پڑھ لیا، وہاں سے 10 پا لیے، 50 پا لیے، دعوت کھا لی، ادھر گئے اس گھر میں گئے، ایک ایک دن میں 4 گھر میں چلے جا رہے ہیں۔ اب بیچاری بھولی بھالی عوام ماں باپ کو جنت میں پہنچانے کے چکر میں لوٹی جا رہی۔ یہ سب چل رہا ہے، دین بھی دھندا ہو گیا۔ اللہ نے اس فارمولے کو بیان کر دیا، جو تم کرو کماؤ گے تیرے حصے میں، جو وہ کمائیں گے ان کے حصے میں۔ وَقَالُوا، یہودی کہا کرتے تھے کونوا ہودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ عیسائی کہتا بن جاؤ نصارہ، عیسائی بنو، آج بھی کہتے ہیں نا عیسائی، آ جاؤ ہمارے مذہب میں جنت میں جاؤ گے۔ مطلب ہر مذہب کا آدمی یہی کہہ رہا، یہاں تک کہ اسلامی فرقے جتنے ہیں ہمارے فرقے مسلمان کے نام پر، ان میں سے ہر فرقہ کہتا ہے ہمارے سلسلے میں مرید ہو جاؤ، قادری بن جاؤ، کہہ رہا چشتی بن جاؤ، کہہ رہا ڈھول بجاؤ، کو کہہ رہا کچھ بجاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ فرقے ہیں بڑے بڑے جو فرقے ہیں، یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وقالوا، ان یہودیوں نے کہا کہ یہودی بن جاؤ، عیسائیوں نے کہا نصارہ بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم پر آ جاؤ تب ہدایت پاؤ گے۔ ملت ابراہیم کا مطلب یہی دین توحید، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی شرک آپ کی زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں صرف توحید ہی توحید ہو، اور اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری ہو۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے، یہ اللہ نے بیان کر دیا، اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ قالوا آمنا باللہ وما انزل الینا، قولوا آمنا باللہ، تم لوگ صرف یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا، وما انزل الی ابراہیم، اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، جو اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق پر، یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر جو انبیاء ہوئے، جن نبیوں پر بھی جو کتابیں نازل ہوئیں، ہمارا سب پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے، نبیوں کے بیچ میں ہم فرق نہیں کر سکتے، کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان کا کام ہے سارے نبیوں سے محبت کرنا۔ ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ گالی دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے رسول کو وہ برا بھلا کہتے ہیں یہودی۔ عیسائی برا بھلا نہیں کہتا لیکن مانتا نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کا ضمیر دیکھیے، ہم مسلمانوں کا ضمیر دیکھیے، ہم کبھی کسی کی توہین نہیں کرتے، ہمیں تو مطلب ہے صرف اللہ اس کے رسول کی عبادت کرنا۔ یہاں تک کہ ہم ان بتوں کی توہین نہیں کرتے جن کی پوجا یہ اہل شرک کرتے ہیں۔ ہم سے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ہم ان بتوں کو برا بھلا کہنے کے لیے جاؤ۔ ہم تو صرف اس بات سے مطلب رکھتے ہیں کہ ہمارا رب کن باتوں سے راضی ہوگا اور ہمارے رسول نے کن باتوں کی ہدایت دی ہمیں۔ یہ ہے اسلام۔ اس سے پہلے کے جو مذاہب ہیں، یہودیوں کے آج بھی شرط ہے، جب تک کہ آپ رسول اللہ کو گالی نہیں دیں گے وہ آپ کو یہودی نہیں سمجھیں گے۔ عیسائی میں چلے جائیے، جب تک کہ آپ رسول کو برا بھلا نہیں کہیں گے ہمارے رسول کو، جب تک کہ وہ نہیں مانے گا آپ۔ لیکن ہمارا دین دیکھیے، کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اتنی محبت کرو، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اتنی محبت کرو، ہر نبی سے محبت کرو، سب پر ایمان لاؤ، سب اللہ کے نبی ہے اور ساری کتاب کو ایمان پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے فرمایا
کہیے ان عرب والوں سے. بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے. اس وقت کے حالات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور ہم سے اور آپ سے بھی مخاطب ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر یہ لوگ بھی اسی طرح مسلمان ہو جائیں جیسے صحابہ مسلمان ہوئے. صحابہ کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ اسلام کو سوچ کر سمجھ کر مانا اور دل سے تسلیم کر لیا, اور جس دن سے اسلام قبول کیا اس دن سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور رسول کی اطاعت میں کوئی فروگزاشت نہیں کی, پوری طرح سے رسول کی اطاعت کرتے رہے. ایسا مسلمان جب تک نہیں بنو گے ہدایت یافتہ نہیں کہلاؤ. ویسا مسلمان نہیں جیسا آج کا مسلمان ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اسی وقت کہہ دیا تم اگر ویسے ہی مسلمان ہو گئے, فَإِنْ آمَنُوا, اگر وہ لوگ ویسے ہی مسلمان ہو جائے, ایمان لے آئے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے, تو ہدایت یافتہ. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر اس سے منہ موڑیں ویسے نہ لاویں تو وہ سخت اختلاف میں ہے, اور سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے, مسلمانوں کو کافی ہے, وہ سننے والا جاننے والا ہے. اس دور میں بھی عیسائیوں میں ایک رسم تھا, اور آج بھی وہ رسم ہے کہ اگر آپ عیسائی بننا چاہو گے نا تو آپ کو پیلے پانی سے غسل دے گا, ڈبکی لگوائے گا. جیسے اسلام میں ہے نا کہ کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں نہا دھو کے پاک ہو کے آؤ, اور پھر اس کو کلمہ پڑھاتے ہے نا اسلام کے اندر, پاک صاف ہو جاؤ. کیونکہ اب سے پہلے جو اسلام مسلمان نہیں ہے تو پیشاب بھی کرتا ہے تو کھڑے کھڑے کپڑوں میں لگاتا ہے, اس کو تو نجاست اور غیر نجاست سے مطلب ہے نہیں, طہارت میں کوئی, اس لیے پاک صاف ہو جاؤ, پھر کلمہ پڑھو, اقرار کرو اللہ کی وحدانیت کا, اس کی ربوبیت کا. یہی نا اسلام. ان عیسائیوں کے اندر آج بھی یہ ہے, پہلے بھی تھا, بپت سما دینا, ان کے یہاں بولتے ہیں پت سما دینا. عیسائی بننے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام جب کوئی تیار ہو کے گرجا گھر میں جاتا ہے کہ میں عیسائی بننا چاہتا ہوں, بہت نیپال میں ہندو میں ہو, یہاں ہندوستان میں ہو رہے, تو اس سے پہلے ایک زرد پانی ہوتا ہے, اس کو گھولا جاتا ہے, اس میں ڈبکی لگوایا جاتا ہے اس کو, اور وہ جب ڈبکی لگا لیتا ہے تو مانا جاتا ہے کہ اب یہ صاف پاک ہو گیا, اور تب جا کر کے اس کو, اس کا جو اپنا رسم رواج ہے اس طریقے سے اس کو پورا کرایا جاتا ہے. تو اس رنگنے کو وہ لوگ بہت اچھا سمجھتے تھے. اللہ نے کہا, دیکھیے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو, اور اس سے اچھا رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ کالا پیلا سفید, یہ سب کوئی رنگ نہیں. اللہ کا یہ رنگ نہیں ہے. اللہ کا رنگ دین توحید کو اختیار کرنا, قرآن و سنت کو اختیار کرنا, صحیح مسلمان بن جانا. فرمایا صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ سے رنگ جاؤ. یہ دنیا کا رنگ ہے صبغت. یہ جو عیسائیوں کا بپتسمہ ہو رہا ہے کا اس رسم میں رنگنے, اس رنگ سے رنگنے کی ضرورت نہیں ہے. رنگ لو, رنگ لے اپنے آپ کو, اپنے اندر کو رنگ لو توحید سے, جو آپ کے ایک ایک دل و دماغ میں توحید رس بس جائے, اور کسی طرح کا وہم نہ رہے, اور اس بات کا آپ یقین کر لیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رب کے حکم سے ہو رہا ہے, جو آپ کے ساتھ بیت رہا ہے وہ بھی رب کے حکم سے ہو رہا ہے. آپ کا فائدہ اور نقصان سب اللہ کی طرف سے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ, یہودی اور عیسائیوں کیا ہم سے بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں, جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تمہارا اعمال تمہارے ساتھ, ہمارا اعمال ہمارے ساتھ, ہم رب کے لیے مخلص ہیں. ام تقولون, کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ھدی و نصارا, یہ سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ, تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ پوچھا اللہ نے ان یہودیوں سے, عیسائیوں سے. ومن اظلم ممن کتم الشہادہ, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو شہادت کو چھپائے؟ اللہ شہادت دے رہا ہے نا, اور پھر اس شہادت کو چھپائے. تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دین توحید اصل دین ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین توحید تھا, موسیٰ علیہ السلام کا بھی دین توحید تھا, اور تم نے اس کو چھپا لیا. پھر اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, یہ امت گزر چکی ہے, اس کے بارے میں بحث و مباحثہ چھوڑو. اب یہ سوچو کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا, اور تم ایک دوسرے کے بارے میں پوچھے نہیں جاؤ گے.